جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو میں اس بات کو زیر بحث لائیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا سب سے ایک تو زکوٰۃ آدمی کو یہ پتہ ہو کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، ایک اہم بات یہ۔ جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، تب دوسرا کام یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دیں کس کو۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ ایسے شخص کو دے دی جاتی ہے کہ جس سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی، جبکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو ان لوگوں پر گفتگو کی جائے گی، وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی اس حوالے سے مسائل ہوں گے، آپ کی کالس اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ توجہ سے دیکھیں تاکہ زکوٰۃ کے موضوع پر اہم معلومات آپ کو حاصل ہو۔ مفتی سعید صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں یہ ان سے عرض کروں گا اس حوالے سے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے، صحیح، اور جو بالکل محتاج ہوں، ٹھیک ہے، مسکین، اور زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، صحیح، غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ عز و جل علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں 8 مصارف بیان کیے ہیں، 8 ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو ابھی فی زمانہ نہیں ہیں۔ صحیح، ایک تو آیت مبارکہ میں مؤلفۃ قلوب، کہ جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یہ اسلام کے شروع میں، کہ جب اسلام کمزور تھا، اتنا غلبہ نہیں تھا، صحیح، لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے تو ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ظاہر اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اس پر ہو گیا تھا کہ اب جو ہے ان لوگوں کو اس کی حاجت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ اب رہ جاتے ہیں 7 لوگ۔ صحیح، اب ان میں سے بھی ایک ہے رکاب، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، اب وہ غلام کا بھی نہیں رہا، تو اب رہ گئے 6۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے پہلا جو ذکر فرمایا وہ فرمایا فقیر۔ صحیح، انما الصدقات للفقراء، یعنی فقیروں کے لیے ہے یہ زکوٰۃ۔ صحیح،
اب فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے صحیح، لیکن اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، صحیح، یا ہے تو صحیح لیکن اس کی حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی رہنے کا مکان ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، یعنی اس کی جو ضروریات زندگی وہی ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا اس کے پاس کچھ نہیں ہے نصاب کے برابر، تو وہ اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر۔ صحیح، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں صحیح، کہ نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نصاب کے برابر رقم ہے، نہ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان۔ دوسرا فرمایا مسکین، مساکین۔ مساکین وہ ہوتے ہیں، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر تو وہ تھا نا کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تھا لیکن نصاب کے برابر نہیں تھا، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں۔ اور تیسرا جو فرمایا کہ عامل، یعنی جو حاکم اسلام کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے ایسا ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی طرف سے، حاکم کی طرف سے ایسے لوگ مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی، اور فرمایا مقروض والغارمین، مقروض کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جس پر اتنا قرضہ ہو کہ اگر وہ اپنا قرضہ نکالے تو اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے، ٹھیک ہے، یا بچے تو صحیح لیکن نصاب سے کم ہو، جی، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ وہ اپنی سبیل، یعنی جو ایک تو یہ فرمایا کہ جو رائے خدا میں سفر کرنے والے ہیں، رائے خدا میں سفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، صحیح، اور اس کے پاس جو ہے زیادہ راہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غریب شخص جو ہے حج کے لیے جا رہا ہے کوئی شخص، اور اس کے پاس مال نہیں ہے صحیح، تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز نہیں ہوگا صحیح، حج کے لیے، لیکن اگر سمجھتے ہیں یا غریب ہے یہ تو مستحق ہے اور اس کے بعد وہاں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صحیح، اور فرمایا کہ مسافر، صحیح، مسافر بھی وہ کہ جو حالت سفر میں ہے، اگرچہ اس کے گھر میں تو مال رکھا ہوا ہے لیکن ابھی اس وقت ختم ہو گیا اس کے ختم پاس، ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، صحیح، اسے بھی جو ہے بقدر ضرورت جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں مصارف بیان ہوئے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے اس بات کو بیان فرمایا کہ 8 مصارف، یعنی وہ 8 لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا بیان کیا قرآن کی آیت سے۔ پھر یہ بتایا کہ فی زمانہ 2 ایسے لوگ ہیں، ایسے شخص ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہ ظاہر وہ اب پائے نہیں جاتے، اب وہ صورت نہیں ہے، تو 6 لوگ بچے جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ویسے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ اب یہ 6 لوگوں کو اگر ہم شامل کرتے ہیں تو باقی جتنے بھی یہ سب مائنس ہی ہوگا ایک طریقے سے، ان کے علاوہ کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اگر تھوڑا سا آپ یہ بیان فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے علاوہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے اور سکتے۔ ظاہر ہے یہ تو بیان کرنا ضروری ہے، جی جی، کیونکہ جب تک یہ بیان نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صحیح، اب کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سید ہیں، ٹھیک ہے، ہاشمی، بنی ہاشم سے جن کا تعلق تعلق ہے۔ ہے، بنی ہاشم سے مراد وہ لوگ ہیں حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں، حضرت صحیح، عباس اور حضرت حارث، اور ان کے حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت علی، صحیح، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو ان کی جو اولادیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے علوی بھی آ گئے، صحیح، اسی طرح حضرت عباس کی اولاد میں سے عباسی آ گئے، صحیح، تو انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صحیح، یعنی سادات جو سید ہیں، جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، انہیں تو ویسے نہیں دے سکتے۔ صحیح، تو عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سید، صحیح، حالانکہ بنی ہاشم کے بارے میں آیا ہے۔ صحیح، تو یعنی سید تو ہاشمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر ہاشمی سید ہو یہ ضروری نہیں ضرور ہے نہیں، کہ بنی ہاشم میں کئی خاندان آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی، عباسی بھی اس میں آ جائیں گے اور علوی بھی اس میں آئیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے لیے جو بنی ہاشم ہیں، جو آل رسول ہیں، یہ ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہا یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مال کا میل ہے، لوگوں کا میل ہے، تو اس لیے لینے سے منع فرمایا۔ تو ظاہر ہے یہ سادات لوگ ہیں، طیب و طاہر لوگ ہیں، تو ان کی نسل طیب ہے، تو لہذا ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ لوگوں کے مال کا میل، ان کا میل ان کو دیا جائے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں اس میں۔
تو خیر جو سید زادے ہیں اور جو بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. اب آ جائیں رشتہ داروں میں کن کو نہیں دے سکتے. صحیح. یہ چند ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس کی اولاد ہیں, صحیح. یعنی آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صحیح. دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح آپ کی جو اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. اسی طرح شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. صحیح. یہ بس یہ رشتہ دار ہیں. صحیح. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, صحیح. جبکہ واقعی وہ مستحق ہوں اور بنی ہاشم سے ان کا تعلق نہ ہو, سید نہ ہو. اب ان میں سب سے افضل جو ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دی جائے اگر مستحق ہیں. صحیح. بھائی بہنوں کو, پھر ان کی اولاد کو, اسی طرح چچا اور پھوپھیوں کو ان کی اولاد کو, پھر ماموں اور خالہ کو, پھر ان کی اولاد کو, پھر دیگر رشتہ داروں کو, پھر پڑوسیوں کو. اس طرح جو ہے زکوٰۃ دی جائے. اسی طرح جو غنی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صحیح. یعنی جو صاحب حیثیت ہے, اور غنی کی جو نابالغ اولاد ہے صحیح. اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکیں. صحیح. تو اس طرح یہ چند لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مدنی چینل کے ناظرین, زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. ابتداً اس کا بیان کیا گیا کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, دینی چاہیے. پھر ہم نے بیان دوسرا کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس میں ہاشمی خاندانی سعادت کرام کا بھی تذکرہ ہوا. اسی طرح گھر کے افراد کا تذکرہ کیا, گھر میں وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو مفتی صاحب سے میں سوال یہ کروں گا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سعادت کرام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کیونکہ مال کا میل ہوتی ہے, ایک وجہ یہ بھی, اور بھی کئی وجوہات ہوں گی. جی. اب ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں, مہنگائی کا دور ہے, تو یہ جو حضرات ہیں یہ بھی, ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غریب مطلب ہوتے ہیں. جی. تو اب ان کی خدمت کس طرح کی جائے؟ دیکھیں ان کی خدمت ضرور کرنی چاہیے, بہت بڑی سعادت ہے. جی جی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی رضا ہے اس میں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی رضا ہے. تو اگر سعادت کرام جو ضرورت مند ہیں تو ہم اپنے خالص مال میں سے ان کی مدد کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے ان کے نانا کے صدقے سے دیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو ہم جو ہے اپنے خالص مال میں سے ان کی مدد کریں. صحیح. ہاں اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے علاوہ, اور ان کی ضرورت اور حاجت ہے وہ بھی پوری کرنی ہے, تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے جب ایسی صورت آ جائے, کچھ سید زادے ہیں مستحق ہیں اور انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور زکوٰۃ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے, جی. تو شریعت نے یہاں اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ تو کسی اور کو جو غیر سید ہیں, شریف فقیر, آپ اسے دے دیں. پھر ان شریف فقیر جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے ان سے کہہ دیں کہ وہ سید زادے کی مدد کر لیں. صحیح. تو اس میں سے وہ ان کی مدد کر لیں گے تو جو سید زادے ہیں ان کے لیے لینا جائز ہوگا. زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو گئی, صحیح. آپ نے مستحق کو دے دی, تو اس مستحق نے جو ان کو دی وہ ان کی طرف سے ہدیہ ہے, اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں, ہیلا تو ہو. ہاں یہ ہیلا ہو گیا. شریعت نے یہاں ضرورتاً ہیلے کو جائز رکھا ہے. تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ یعنی اپنی زکوٰۃ ادا کر کے ان کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو مدنی چینل کے ناظرین, زکوٰۃ کے مصارف پر گفتگو چل رہی ہے. مزید ہم کچھ سوالات کریں گے, آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے مفتی صاحب سے کہ رشتہ دار بھائی اپنے رشتہ دار دوست کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, جیسا کہ کوئی رشتہ دار ہے اور اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا چاہے اپنے زکوٰۃ میں سے, تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یا بھائی ایک مثال ہے کہ ہاشمی قریشی ہے اور اپنے دوسرے ہاشمی قریشی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, یا ایک سید بھائی ہے اور اپنے دوسرے بھائی سید کو زکوٰۃ دینا چاہے کہ دے سکتا ہے؟ اگرچہ بیان تو ہو گیا لیکن پھر بھی دیکھیں جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ جو سید ہیں جو ہاشمی ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تو اسی طرح ایک سید دوسرے سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسا نہیں کہ غیر سید جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا, ایسا نہیں. صحیح. غیر سید بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اور ایک سید دوسرے سید کو, ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جو انہوں نے شروع میں کہا کہ بھائی رشتہ داروں کو تو دے سکتے ہیں, لیکن اس میں وہی قید ہے کہ اول وہ واقعی مستحق ہوں اور ہاشمی سید نہ ہوں تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر واقعی ہاشمی ہیں سید ہیں تو پھر آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی. اگلی کال.
میرا نام وقاص ہے، گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میری خالہ ہیں، وہ کافی بیمار ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں میں زکوٰۃ دوں، لیکن ان کے بیٹے جو ہے نا وہ کماتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ اس بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم کہ نہیں دے سکتے؟ جی دیکھیں، آپ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں نا صرف ان کا دیکھیں گے۔ جی اب آپ کی خالہ بیمار ہیں، اب خالہ کے ہاتھ میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ان کی ملکیت میں دینی ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ خالہ کے پاس کیا کیا چیزیں، کیا ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ ان کی جو اولاد ہے وہ صاحب حیثیت ہوں، جو بھی ہوں، لیکن اگر آپ کی خالہ مستحق ہیں، ان کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نصاب کے برابر رقم ہے، تو اس طرح آپ اپنی خالہ کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ خالہ بھی سید ہاشمی نہ ہو۔ جی مزید کال۔ سر ایسے ہے کہ جو زکوٰۃ جو جن لوگوں کو دینی ہوتی ہے، وہ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، اس کے اندر ماڑا گھر ہے، میں سیدھے لفظ کرنا نہیں، انہوں کا ذریعہ معاشا ہے، انہوں نے کام کرنے والے بھی ہے، وہ کام نہیں کرتے ہیں، انہوں کا نہیں، پھر بھی وہ غربت ہے انہوں کے گھر، تے انہوں نے ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے جو بیوہ ہیں، صحیح، یا جو بالکل بھی کماتے نہیں ہیں یا وغیرہ۔ دیکھیں، کئی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ زکوٰۃ خود فرض ہوتی ہے۔ صحیح، بیوہ ہونا شریعت نے زکوٰۃ کے مصارف میں سے بیان نہیں کیا، صحیح، مستحق ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ گھر والے ان کے کماتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بیچارے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 کا کماتے ہوں گے، لیکن وہ گزارا نہیں ہوتا، صحیح، مہنگائی کی وجہ سے یا ویسے بھی حاجات بڑھ گئی ہیں۔ تو آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آیا اس کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ صحیح، اب دیکھنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یار اس کے پاس کوئی سونا تو نہیں ہے، مثال کے طور پہ معمولی 1 تولہ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر بھی سونا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی یہاں جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں ہم کیا نصاب دیکھیں گے؟ چاندی کا، اور چاندی جو چل رہی ہے آج کے ریٹ کے مطابق پورے پاکستان میں 900 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے۔ صحیح، اس طرح چاندی کا نصاب بن رہا ہے 47,250۔ اب یہ مالیت ہم ذہن میں رکھیں، صحیح، یار اتنی مالیت کا اس کے پاس سونا چاندی، اسی طرح اتنی مالیت کی رقم، یا ضرورت سے زائد کوئی سامان وغیرہ، یا اس نے کوئی بیسیاں وغیرہ ڈالی ہیں یا نہیں، بس یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے غور کیا، معلومات کی، آپ کو وہ مستحق لگے، آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ آپ نے مستحق سمجھ کے انہیں زکوٰۃ دی ہے۔ صحیح، تو ہوتا ہے ایسا کہ اگرچہ کمانے والے ہوتے ہیں لیکن بیچارے وہ مقروض ہوتے ہیں یا ان کو گزارا نہیں ہو پاتا، تو وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دینے سے پہلے خود غور کر لیں صحیح، کہ یار میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے یا نہیں۔ مستحق ہونے کی میں نے چیزیں بیان کر دی 2-3، یہ دیکھ لیں، تحری کریں، سوچ و بچار کریں، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب دینے کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ تو مستحق نہیں تھا، صحیح، اس کے پاس تو یہ بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ آپ نے مستحق سمجھ کے اسے دیا ہے، صحیح۔ تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے مصارف پر گفتگو چل رہی ہے، آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو راشن وغیرہ، جو کچن کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، تو SMS یہ ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن لے کر کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے، صحیح، آپ کوئی بھی مال دے سکتے ہیں، کپڑا خرید کے دے لیں، راشن خرید کے دے دیں، کوئی بھی سامان خرید کے آپ ان کو دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح، لیکن وہ جو سامان کی جو موجودہ جو قیمت ہوگی اس کے مطابق ہی زکوٰۃ جو ہے ادا وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، تو لہذا راشن بھی زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی دوران گفتگو جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو تحری کرے بندہ، سوچ و بچار کرے کہ بھئی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی بہت معلومات ہو کہ بھئی اس کے پاس سونا ہے یا نہیں ہے، چاندی ہے وغیرہ۔ عموماً یہ تھوڑا سا جانچنا تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ شرعی فقیر ہے یا نہیں۔ اسی طرح اب راشن کی تقسیم میں تو لوگ غریبوں میں، جیسے کراچی شہر کی مختلف ایسی آبادیاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ لوگ غریب رہتے ہیں، اب وہاں ٹرک لے کر پہنچے وہ اور انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا۔
اب پوچھا تو کسی سے بھی نہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ دیکھیں اس ایسی طرح صورت میں. جی بغیر سوچے سمجھے زکوٰۃ دیں گے تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی غور تو کرنا ہی پڑے گا. صحیح. مستحق سمجھ کر اگر آپ دے رہے ہیں, آپ نے تھوڑا غور کیا, معلومات کی, 2-3 سوالات کر لیے, اس نے کہتے ہیں ہاں بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو آپ کو لگا ہاں یار یہ مستحق ہے, بھائی اتنا ہی کافی ہے. آپ نے مستحق جان کے اس کو زکوٰۃ دے دیں بغیر سوچے سمجھے, یعنی یہ بھی نہ سوچا کہ بھئی مستحق ہے بھی یا نہیں ہے, صحیح. بس آنکھیں بند کر کے دیتے جا رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. ہاں مستحق سمجھ کے تھوڑا سا غور کیا, مستحق آپ کو لگا, دل کا اطمینان ہوا, بس یہی کافی ہے. صحیح ہے. آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا, راشن کی تقسیم میں جیسے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے غریبوں میں بانٹنے کا ذہن ہوتا ہے, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ سارا راشن کسی ایک غریب کو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو مالک بنا دیں, پھر اس سے اجازت لے کر بانٹ دیں؟ نہیں, اس طرح نہ کریں. نہ. کہ جب مستحقین مل جاتے ہیں, جی جی. جب اس طرح کے مستحقین ہیں, اب دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی ٹو میں پڑ جائیں, صحیح. اس کی پوری وہ چیزیں پوچھیں, کہ آپ کم سے غور کریں, دینے سے پہلے تھوڑا سا غور کریں کہ یار کوئی بھی آ رہا ہے, آپ اس سے معلومات تو کر سکتے ہیں نا. صحیح. اب مثال کے طور پہ اب اس میں کوئی غیر مسلم ہوا, اب غیر مسلم کو دینے سے جو ہے وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نا. صحیح. تو یہ کم سے کم چیزیں, بنیادی چیزیں تو پتہ کرنی ہی ہوں گی ہمیں. صحیح. بھئی کون ہے, کیا ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, مستحق ہے یا نہیں ہے, صحیح. یہ کر کر ہی آپ کو دینا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیلا کرنے کی اس طرح کی اجازت نہیں ہے. صحیح. یعنی وہ سارا کسی کو دے دیا پھر اس بانٹ طرح دیا. تقسیم کر دیا, تو اس طرح ہیلا شریعت نے جو ہے وہ ضرورت کے وقت رکھا ہے, بلا ضرورت جو ہے وہ ہیلا کرنے کی اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے, اور واقعی یہی ہے کہ لوگ اپنے سر سے اتارنے کے لیے آسانی چاہتے ہیں, راشن بنوا لیے, کارڈ بنوا لیے, اور اس کے بعد وہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیے. حالانکہ مفتی صاحب نے یہ بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سوچ و بچار, تحری کرنا, غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے. اور راشن کی تقسیم میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اگر بانٹی جاتی ہیں تو اس میں اس طرح کی تحری نہیں کی جاتی ہے کہ فرد کی بالکل وہ بانٹ دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے اس طرح کے رونگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی اس میں مل جاتا ہوگا. تو لہذا اس طرح ہیلا نہ کیا جائے, بلکہ ہر ایک کو غور و فکر کر کے کہ واقعی شرعی فقیر ہے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہوگا کہ جب اس طرح کا رش لگتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی سادات کرام میں سے بھی آ جائے غریب, تو پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوگا. تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اس قابل بنایا کہ آپ زکوٰۃ دینے کے اہل ہوئے, تو اب مزید تھوڑی کوشش کر کے زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا کریں تاکہ آپ کا یہ فرض صحیح طرح ادا ہو جائے. اب اس میں کسی کا ذہن میں آ سکتا ہے یار اس طرح تو ہم بہت دیتے رہے, تو اس میں یہ ہے فقہ کرام نے یہ بیان کیا, اگر آپ نے مستحق سمجھ کے دیا, ویسے سوچ و بچار نہیں کیا لیکن دینے والے کو مستحق سمجھ کر دیا ہے, جی جی, تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مزید ہم کال لیں گے سلسلے میں. میں لیاقت بول رہا ہوں کوئٹہ سے. میرا سوال یہ ہے, بھائی بہن کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کی رقم ہے. جی نہیں, ان کو بتانا ضروری نہیں ہے, البتہ دینے والے کی نیت ہونا ضروری ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ زکوٰۃ ہے, نیت کرتے ہوئے اس کو اس رقم کا مالک بنا دیں جو بھائی بہن مستحق ہیں. اگرچہ آپ ان کو عیدی کے نام کا دیں یا کسی بھی نام سے دے دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ. جی, اگلی کال. ساری بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کہ انسان اگر شریف فقیر ہو اور وہ وراثت کے مکان میں رہتے ہیں, تو وہ مکان بکے تو یعنی وہ شریف فقیر نہیں رہے گا, کیا ایسا کا نام کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی نہیں, اگر ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ وراثت میں اسے جو مال ملا ہے یا وراثت میں جو اس کے مکان میں یا جائیداد میں حصہ ہے, وہ اتنا حصہ بنتا ہے کہ وہ نصاب سے زیادہ ہے, تو اس صورت میں جو ہے اس کو, اب وہ شریف فقیر نہیں ہے, صحیح, اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی جی, مزید کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اگر کسی شخص کو زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے مال کو نکال کے الگ رکھ دے, اور اس کے بعد جب اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, زکوٰۃ کا مال الگ کرنے سے وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلا. صحیح ہے, آپ نے الگ کر دیا کہ یار جب ضرورت مند آئے گا تو میں اسے دے دوں گا, تو بعد میں آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ اس میں سے خود استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی اپنی زکوٰۃ ہو. ایسا نہیں کہ لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کی,
اس میں سے خرچ کر لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے اپنے مال کی زکات آپ نے الگ کر کے رکھی تھی کہ یار میں اس کو دوں گا, پھر ضرورت پڑے گی 1-2 دن کے بعد خرچ کرنے کی, تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے جی تو پھر اس طرح نہیں کر سکتے کہ الگ کر کے رکھ دی اور آہستہ آہستہ کر کے دیتے رہے, ضرورت مند آتا رہے گا میں دیتا رہوں گا. صحیح. تو الگ کرنے سے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا. صحیح. زکوٰۃ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو اپنے جب مالک بنائیں گے اس وقت زکوٰۃ ادا ہوگی. صحیح. تو آپ بہتر یہ ہے کہ ایڈوانس میں اس طرح کر لیا کریں. صحیح. یعنی سال پورا ہونے میں ابھی وقت ہے, ضرورت مند تو آتے رہتے ہیں, یا آپ جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت مند ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں. صحیح. تو ایڈوانس میں اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن جب سال پورا ہو جائے تو پھر فی الفور جو ہے ادائیگی لازم ہوگی. جی مزید کال لیں گے. جی میں تنویر عرض کر رہا ہوں. جی زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس اس کے وہ اوپر 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے, لیکن اس کے پاس کیش 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, تو اب وہ جو کیش پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے گا وہ؟ ظاہر ہے اس کا قرضہ زیادہ ہے, یعنی 5 لاکھ روپے قرضہ ہے, 2 لاکھ روپے کیش پڑا ہے. صحیح. یعنی اگر یہ 2 لاکھ روپے بھی قرضے میں دے دے تو اس کا قرضہ ادا نہ ہو. صحیح. لہٰذا اگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک. جی مزید. میرا سوال ہے کہ میرے پاس رقم ہے 30-40 لاکھ روپے, لیکن میں اب اپنی ایک عمارت بنوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میں نے کرائے پہ دینی ہے. کیا اس کو رقم پہ جو میں اس پہ مکان پہ لا رہا ہوں اس کی ادا کرنی پڑے گی زکوٰۃ؟ جی بالکل ادا کرنی پڑے گی. انہوں نے 30-40 لاکھ روپے تقریباً ہیں. نیت یہ ہے کہ اس کو میں مکان پہ لگاؤں گا اور وہ مکان کرائے پر دوں گا, تو لہٰذا اس رقم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. صحیح. مزید 1-2 SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اگر امام صاحب کو تنخواہ پہ رکھا گیا ہے تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر امام صاحب جو ہے واقعی مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن وہ اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے. یعنی ان کا جو مشاہرہ ہے اس مشاہرے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مشاہرہ تو الگ ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ الگ سے اگر امام صاحب مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صحیح. 25 لاکھ کے مکان پر کتنی زکوٰۃ ہوگی حضور؟ دیکھیں لاکھ پہ 2,500 روپے ہوتی ہے زکوٰۃ. 25 لاکھ کے مکان اگر تو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تھا تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے. وہ سال گزرنے پر, اگرچہ آپ نے 25 کا لیا تھا لیکن سال گزرنے پر جو ہے اب اس کی قیمت 30 تک پہنچ گئی ہے, یا جو بھی قیمت ہوگی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر مکان اپنی رہائش کے لیے لیا ہوا ہے یا آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. جی مزید کال. آپ سے پوچھنا کہ میرے رشتے دار میں وہ نابینا ہے, کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی نابینا ہو یا بینا ہو, دونوں صورتوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مستحق ہے یا نہیں. صحیح. نابینا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اس پر خود زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اگرچہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے آپاش ہوتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے. تو آپ کے جو رشتہ دار نابینا ہیں اگر واقعی مستحق ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ سید ہاشمی نہیں ہے, تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوران گفتگو وراثت کے حوالے سے بھی آیا تھا, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ مال زکوٰۃ سے میت کا کفن دفن اور جو معاملات ہوتے ہیں کیا وہ استعمال ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا دیں. ٹھیک ہے. مالک بنائے بغیر تو زکوٰۃ ادا ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. یہی وجہ ہے کہ آپ مزید میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, مالک بنانا نہیں پایا جا رہا مستحق کو. اسی طرح جو ہے آپ کوئی ہاسپٹل وغیرہ تعمیر کروا دیں, نہیں ہوگی عطا, نہیں ہوگی. تو اسی طرح میت کے کفن دفن میں بھی میت کو تھوڑی مالک بنایا جا سکتا, تو انتقال کر گیا, تو میت کے کفن دفن میں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی. یعنی بہت آسان سی بات ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ملکیت جو ہے وہ مطلب سامنے یعنی والے کو مالک بنایا اس کو ضروری. مالک ایک ہوتی ہے اباحت کہ گھر بلا کے کھانا کھلا دیا, صحیح, تو یہ بھی مالک بنانا, یہ تو مباح اباحت کہتے ہیں اس کو, بس دے دیا اس کو, مالک بنا دیا, جو چاہے کرے, وہ جو چاہے کرے, کلی اختیار ہوں اس کو. جی جی اگلی کال لیں گے.
سوال میرا یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک گھر میں کمانے والے 3-4 لوگ ہیں اور اس کا قرض بھی ہے یعنی کہ دینے والا، تو کیا ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے اور سبھی پہ فرض ہے جو کمانے والے ہیں؟ یہ دیکھیں ہر کمانے والے پر نہیں ہوتی. صحیح. اب جو شخص کما رہا ہے، کما کر اس کے پاس جو اس کی سیونگ ہوتی ہے، اب یہ دیکھی جائے گی کتنی سیونگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ اس نے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جمع ہو چکی ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد، تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا. صحیح. یا اس کے پاس سونا چاندی وغیرہ بھی ہے، وہ ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. لیکن جو بیچارہ کما رہا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، کوئی بچتا نہیں ہے، کوئی سیونگ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی مال زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ نکالنا لازم نہیں ہوگا. اب انہوں نے قرض کا کہا. صحیح. اب قرض تو عمومی طور پہ کسی ایک شخص پر ہی ہوتا ہے نا. صحیح. اب ایسا نہیں کہ گھر والے میں کسی پر قرض ہو اور دوسرا شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، وہ بولے یار میرے بھائی پر قرض ہے میں کیسے زکوٰۃ. ایسا نہیں، بھائی پر قرض ہے ٹھیک ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ پر تو زکوٰۃ بنتی ہے آپ کے مال پر. صحیح. جبکہ جو میں نے پوری نصاب بیان کیا ہے تو کمانے والا ہو یا نہ ہو. صحیح. ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اسی طرح ہر کمانے والے پر جو ہے اب اگرچہ سیلری 40,000 ہے 50,000 ہے، لیکن اس کے ماہانہ اخراجات ہی اتنے سب خرچ ہو جاتے ہیں. صحیح. بعض اوقات اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ اس کو پھر کہیں سے ادھار لینے پڑے جاتے ہیں. صحیح. تو ایسے شخص پہ ظاہر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا، جیسے سیونگ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا اور SMS بھی ہمارے پاس اس حوالے سے آیا ہوا ہے، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی لڑکی جو اپنی شادی کے لیے 1.5 تولہ سونا اور 50,000 روپے کے برتن وغیرہ جہیز کے جو سامان ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں، اسی طرح والد جو ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے بھی اس طرح کی سیونگ کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ جو جہیز کے لیے سامان جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. چاہے کتنا ہی قیمتی ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں جو سونا ہے، اب کسی کے پاس سونا جیسے انہوں نے کہا 1.5 تولہ ہے، اگر تو سونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صحیح، یعنی اموال زکوٰۃ دیکھتے ہیں، یعنی سونے کے علاوہ چاندی نہیں ہے، کوئی نقدی کیش وغیرہ کسی ملک کی کرنسی نہیں ہے، پرائز بونڈ وغیرہ نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، تو 1.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولے سے کم سونا ہو اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں 7.5 تولے سے کم سونا ہو، ساتھ کچھ چاندی یا ضرورت سے زیادہ کچھ رقم ہو تو اس کو ملا کر اگر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ نہیں. باقی جو جہیز کا سامان جو ہے وہ والدین جو خرید کے رکھتے ہیں یا کسی نے خود خریدا ہے تو اس سامان پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی. سامان پہ زکوٰۃ ذہن میں رکھیں جب ہوتی ہے جب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. ٹھیک ہے، مال تجارت بنا دیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہیز کا سامان کتنا ہی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ مخصوص مال پر ہوتی ہے جو بیان کیا گیا، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے. اس کو پھر ایک دفعہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ مدین چینل کے ناظرین کو فائدہ ہو. لیکن زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے سونا چاندی. سونا چاندی میں ہر ملک کی کرنسی، پرائز بونڈ وغیرہ یہ سب آ جاتا ہے. صحیح. دوسری قسم ہے مال تجارت. صحیح. مال تجارت کی آسان تعریف، کوئی بھی چیز آپ نے اس نیت سے خریدی ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، اس کو مال تجارت کہتے ہیں. تیسری قسم ہے وہ چرائی کے جانور ہوتے ہیں. صحیح. وہ بھی مخصوص تعداد ہے. اب ان 3 قسم کے علاوہ جو مال ہیں جیسے گھر کے جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، اگرچہ ضرورت سے زیادہ رکھا ہوا ہے، صحیح، سال استعمال نہیں ہو رہا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. ہاں کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو، نصاب کو پہنچے، اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. صحیح. وہ چیز الگ ہے کہ دینے کے لیے ہم جو یہ دیکھیں گے ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا نہیں. صحیح. اب جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان رکھا ہوا ہے تو چاہے کتنا ہی رکھا ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، تو اس پر اس سامان کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، بہت سارے سوال ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. مزید مفتی صاحب سے میں سوال عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں الحمدللہ اپنے مدنی مرکز کے لیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جمع کرتے ہیں، تو بھی آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ عاملین جو ہوتے ہیں
جو زکوٰۃ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے پر جو مقرر کیے جاتے تھے تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو زکوٰۃ جمع کرتی ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہے دونوں میں؟ بالکل زمین آسمان کا فرق. کیا فرق؟ دیکھیں وہاں عامل سے مراد یہ ہے کہ حاکم اسلام کی طرف سے مقرر ہو. ٹھیک ہے. اب وہ نظام ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی کسی تنظیم نے کسی کو مقرر کیا ہوا ہے، مدرسے والے نے مقرر کیا ہوا ہے، ناظم صاحب کو، محتمیم صاحب کو، طلباء کو، تو یہ عاملین نہیں کہلائیں گے. یہ وکیل کہلائیں گے. یہ وکیل کہلائیں گے. اس ادارے کے وکیل کہلائیں گے کہ ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں. کبھی وہ دینے والے کے وکیل کہلائیں گے. کسی نے زکوٰۃ دی، بھائی دعوت اسلامی کو دے دیں. صحیح. تو اب یہ دینے والے کے وکیل ہو گئے. تو یہ عاملین کے حکم میں نہیں ہوں گے. تو میں نے یہ ضمناً پوچھ لیا کہ الحمدللہ ہم لوگ بھی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اپنے مدی مرکز کے لیے، تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہم بھی عاملین ہیں تو ہم بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی کے مدی مرکز نے ہم سب کو گویا کہ زکوٰۃ جمع کرنے کا وکیل بنایا ہے، ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ جمع کریں. تو ہم وکیل ہیں، اور وکیل کو مال بالکل حفاظت کے ساتھ آگے پہنچانا ہوتا ہے، اس کے اندر تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر وہ کرے گا، غفلت کرے گا، مال ضائع ہو گیا، پھر اس کے احکام جو ہے مزید وہ چینج ہو جاتے ہیں کہ اب کیا حکم لگے گا. جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں. میں ڈاکٹر ابراہیم بول رہا ہوں. مفتی صاحب کے ساتھ زکوٰۃ سے ہٹ کر میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس پر میں پریشان بھی زیادہ ہوں. یہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹینڈ ہوتا ہے اس پر قرآن شریف رکھا جاتا ہے، اگر وہ اسٹینڈ گر جاتا ہے تو قرآن شریف بھی لاملا نیچے کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی اس قسم کی چیز؟ دیکھیں عمومی طور پہ اس طرح بے دہانی میں ہو جاتا ہے اور قرآن شریف نیچے تشریف لے آتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے. ٹھیک ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو اس میں کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. سوال مفتی میرا یہ ہے کہ ہم نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ جو ایک رقم ہمارے پاس اپنی ذاتی پڑی ہوئی ہے اور ایک رقم ہے وہ کسی بھی ذریعے سے میں وہ مل رہی ہے، وہ ہم بیٹی کی جہیز کے لیے علیحدہ رکھ رہے ہیں، تو کیا بیٹی کے جہیز کے لیے جو رکھ رہے ہیں وہ اگلے مہینے جب بھی ہم اس کو بھی سال ہو گیا تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی وہ 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ پلیز کائنڈلی اس کے لیے اگر جی اس پہ بات ہو گئی لیکن پھر بھی ہمارے فرق ہے. جی یہ ابھی انہوں نے جہیز کا سامان نہیں خریدا، ہاں پیسے رکھے ہیں. جی تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اگر یہ سامان بالفعل خرید لیتے صحیح تو ظاہر ہے پھر سامان پر نہ ہوتی، جہیز کے لیے خرید، بیٹی کو دینے کے لیے خریدتے. لیکن جو ہے وہ انہوں نے جمع کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ، اور خود کہہ رہے ہیں کہ سال بھی گزر گیا، تو لہٰذا اس رقم پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. محمد اقبال اتاری پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس رقم ہے 3 لاکھ کے قریب، وہ میں نے دی ہوئی ہے جو کاروبار کے لیے، تو وہ کاروبار کا جو نفع ہے مثال کے طور پر ہونڈا مارکیٹ میں دیا ہوا ہے، جو نفع ہوتا ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے، نفع میں سے خود بھی لیتا ہے. کیا اس پر جو رقم جو میں نے دی ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں زکوٰۃ تو بنے گی. اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو رقم دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں نے رقم دی ہے وہ مجھے نفع دیتا رہتا ہے، خود بھی رکھتا ہے. ہاں تو اگر یہ صورتحال ہے کہ بھئی رقم دی ہے، جب ضرورت پڑے گی یہ اپنی رقم واپسی لے لیں گے اور نفع بھی ان کو ملتا رہا ہے، تو یہ تو بھی سود والی صورت ہے. صحیح. تو اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں، بچیں. اور اگر کچھ اور صورت تھی تو بہتر یہ ہے کہ معلومات کر لیں. تو زکوٰۃ کا میں بتا رہا ہوں، اس سے ہٹ کے کہ یہ طریقہ کار ان کا جائز ہے نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہی رائج ہے. کسی کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، یار کہیں میں لگا لوں مجھے نفع ملتا رہے، تو کسی سے بات کرتا ہے، ورنہ ٹھیک ہے میں کاروبار میں لگاتا ہوں. اب پیسے دینے والا یہ سمجھتا ہے میری رقم محفوظ ہے، صحیح، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے جب ضرورت پڑے گی میں اس سے لے لوں گا، مجھے نفع ملتا رہے گا. تو یہ سود والی صورت بن جاتی. خیر ان پر جو ہے زکوٰۃ ہے، اگر وہ کاروبار میں بھی لگا دی ہے تو ظاہر جو بھی مال تجارت ہے اس حساب سے ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا SMS بہت آ رہے ہیں ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں اور 3-4 سال اس پہ جو ہے وہ گزر گئے، زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟
زکوٰۃ یہ 3-4 سالوں کی زکوٰۃ جو ہے انہیں ادا کرنی ہوگی. یعنی 5 لاکھ روپے ہیں تو 5 سال سے جو ہے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی بالفرض. تو 5 لاکھ پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ 1 سال کی مائنس کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. جو رقم بنتی ہے لاکھ پہ 2,500 روپے ہو گئے. صحیح ہے جی. تو ٹھیک ہے. تقریباً یہ بن گئے 12,500 روپے. ٹھیک. تو اب اگلے سال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے وہ جو 12,500 روپے جو زکوٰۃ پہلے سال کی بنی تھی وہ مائنس کریں گے. صحیح. اس طرح کر کے جو ہے ہر سال کی زکوٰۃ کو وہ کیلکولیٹ کرتے رہے. زکوٰۃ تو خیر انہوں نے نکالنی ہے. اچھا اگر کسی کے پاس سے 3 سے 4 لاکھ روپے ہیں یعنی 5 لاکھ ہیں اور وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, 5 لاکھ ہی اب کم ہو رہے ہیں نا, تو جو پیسے زکوٰۃ کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو جو باقی ہوں گے اسی پہ زکوٰۃ دیں گے نا. دیکھیں سال بہ سال واجب ہوتی رہتی ہے نا. سال گزرنے پر دیکھیں گے اب میرے پاس کتنی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں دیکھیں گے پچھلے سال کتنی تھی. صحیح ہے. اب پچھلے سال جتنی بھی تھی اب آپ کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو اس حساب سے زکوٰۃ نکالنی, جبکہ نصاب سے کے برابر یا زیادہ ہو. تو اسی طرح جو ہے ہر سال کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب لگائیں کہ ان کے پاس اب اگر بالفرض آہستہ آہستہ کر کے رقم جمع ہوئی ہے تو لگانا پڑے گا, اور اگر بالفرض 5 لاکھ ہی 5 سال سے پڑی ہوئی ہے تو اس کا بھی نکالنا آسان ہوگا ان کو. لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ انہیں توبہ بھی کرنی ہوگی. انہوں جو ہے اتنے رقم ان کے پاس رکھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالی تو تاخیر کا گناہ بھی ملے گا. تو اس کی توبہ بھی کرنی اور زکوٰۃ فی الفور نکالنی. جی. زکوٰۃ کے مصارف پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آپ کے SMS اور کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی مزید کالز لیں گے ہم. سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارے سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور روزانہ کی مد میں جو بیکاریوں کو اور ان لوگوں کو تھوڑے تھوڑے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی حساب جو ہے اس میں سے دے رہے ہیں. کیا یہ مناسب ہے یا زکوٰۃ کا جب ایک ہی بار تعین ہو جائے یکمشت زکوٰۃ جتنے بندوں کو ہی ہو سکے بندہ ایک ہی وقت میں دے, یا اس کو سارا سال دیتا رہے؟ اس کی پلیز رہنمائی کر دیں گے. یہ پیشہ ور بیکاری جو آتے ہیں دکانوں پر اور آج کل تو بہت ہی عام ہے, کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال بن جائے گا. جی. پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. اب انہوں نے جو سوال کیا دونوں طریقے درست ہیں. صحیح. سال پورا ہونے پر یکمشت نکال دی, اور یہ ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہیں. صحیح. یہ دونوں طریقے درست ہیں. طریقہ جو غلط ہے جس میں گناہ کی صورت ہے کہ سال پورا ہو گیا اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال نکال رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا, گناہ گار ہوگا. سال پورا ہو گیا تو فی الفور نکالنا ہے. صحیح. تو اگر بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت مند کبھی کسی مہینے آ جاتے ہیں یا کسی کو دینا ہوتا ہے, صرف رمضان میں تھوڑی زکوٰۃ نکالنی ہوتی, تو وہ پیشگی ہی یعنی سال پورا ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے. تو یہ بھی اختیار ہے, کر سکتا ہے. رہا بھکاری کا سوال. اب یہاں بھکاری دیکھیں 3 قسم کے. ایک تو وہ شخص ہے کہ جو خود مالدار ہوتا ہے. صحیح. جو خود مالدار ہو, غنی ہو, تو اس کو دینا ہی جائز نہیں, وہ دینے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک تو وہ شخص ہے کہ خود تو مالدار نہیں ہے لیکن کمانے پر قادر ہے. صحیح. دیکھیں آپ نے دیکھے ہوں گے کما سکتے ہیں لیکن وہ دھندا انہوں نے بنایا, اگرچہ ان کے پاس نہ ہو تو ان کو دینا جو ہے, جب ان کا سوال کرنا جائز نہیں تو ان کو دینا بھی منع ہے. جب پتہ ہے کہ یار یہ بالکل کما سکتا ہے, سب کچھ ہٹا کٹا ہے, کمانے پر قادر بھی ہے, تو ایسوں کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے. اگرچہ مستحق زکوٰۃ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن دینا منع ہے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل آپاج ہوتے ہیں, بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ یار بالکل کمانے پر قادر نہیں ہے اور غنی نہیں ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ اس طرح جو دکانوں میں مانگنے کے لیے عمومی طور پہ جو آتے ہیں تو یہ تقریباً سب کی تعداد یہی ہوتی ہے کہ کمانے پر قادر ہوتے ہیں, دوسری قسم کے لوگ, ہاں, جنہوں نے اپنا یہ دھندا بنایا ہوتا ہے, تو لہذا ان کو ہرگز نہ دی جائے. اچھا, تیسری قسم جو آپ نے بیان فرمائی کہ جو اپاہج ہیں یا کمانے پہ قادر نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک لوگ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے نا. یعنی جو ہم عام روڈوں پہ دیکھتے ہیں جو سفید پوش ہیں ان کی تو نہیں پتا, میں ان کی عرض بھی نہیں کر رہا, تو کیا فرماتے ہیں لیکن جو اپاہج بھی ہیں نا
اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ان کو دے دیں گے جی، اگر وہ خود اتنے ہیں صاحب حیثیت ہو چکے ہیں لے کے ظاہر ہے۔ لے کے اتنے پیسے آ گئے ہیں تو اگرچہ آپ 5 ہوں کمانے پہ قادر نہ ہوں لیکن ان کے پاس اتنی رقم آ چکی ہے تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے، سوال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنا حساس یہ معاملہ ہے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، تو اور ظاہر ہے اتنا سوچ و بچار کی نہیں جاتی عموماً، تو کوشش کی جائے کہ جو آپ کے سامنے ہم یہ مسائل رکھ رہے ہیں اسی کے مطابق اپنے مال کو باحفاظت اس کے مالک تک جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس تک پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں روپے زکوٰۃ ہو اور بغیر تحری کے بغیر سوچ و بچار کے ہم دے دیں اور ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 2 پراپرٹیاں ہیں جن کی اماؤنٹ اتنی بنتی ہے کہ اس کے مالک پر زکوٰۃ بن جاتی ہے کیونکہ دونوں چیزیں اس نے بیچنے کے لیے لی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اب اتنے پیسے اس مالک کے پاس نہیں ہیں کیونکہ وہ دونوں چیزیں بھی بکی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے پھر کیا کرنا ہوگا کیونکہ اتنی اماؤنٹ نہیں ہے اس کے پاس جتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ مال تجارت ہے یعنی اس نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے، یا تو اس کو بیچے یا کوئی اور چیز بیچے یا قرض لے کے، باہر صورت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثال اگر 1 کروڑ روپے کی وہ جگہ ہے جی تو 2.5 لاکھ روپے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جی اب 2.5 لاکھ روپے وہ کسی سے قرض لے کر دے، کسی اس قرض وعدے لے کے پر دے یا بیچی پھر کوئی بکے گی، چیز بیچ کر دے، ہاں زکوٰۃ تو اس پر بنی ہے نا، دینی صحیح۔ پڑے گی اسے۔ اچھا یہ زمین کے حوالے سے ایک SMS ہمیں موصول ہوا کہ 25 سے 30 ایکڑ زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی حضور؟ دیکھیں زمین مطلقاً زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ زمین جی آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، جی جی تو اس نیت سے اگر آپ نے خریدی تھی تو پھر تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح، اگر یہ زمین آپ کو وراثت میں ملی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یا آپ نے اپنے استعمال کے لیے اس کو خریدی تو اس زمین پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں البتہ اس زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ عشر یا نصف عشر جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ اگر ایک مدرسہ تیار ہو رہا ہے اور مدرسے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی مدرسے کو زکوٰۃ، دیکھیں مدرسے کی تعمیرات میں تو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، صحیح، اگر تو مدرسے کے محتمم جو ہیں وہ صاحب علم ہیں اور ان مسائل کو جانتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صحیح، تاکہ وہ پھر اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کریں۔ صحیح، اگر وہ بھی ڈائریکٹ تعمیرات پہ خرچ کر دیں گے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح جی، اگلی کال۔ عبدالغفور بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے نا ایک پیڑ فیکٹری بنائی تھی تو اس میں نا میں نے کچھ لوگوں کے پیسے دینے اور کچھ لینے ہیں۔ مثال پہ 25 لاکھ اگر دینا ہے تو 30 لاکھ روپے مارکیٹ سے لینا ہے، تو باقی میرے پاس جو مال پڑا ہوگا 5-6 لاکھ روپے کا جو مال ہے اس میں کیسے زکوٰۃ دے سکتا؟ دیکھیں جو مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور جو لوگوں سے لینا ہے اس کو پلیس کریں، اور پھر جو آپ نے دینا ہے قرض وہ مائنس کر دیں۔ جیسے انہوں نے کہا نا 25 لاکھ میں نے دینا ہے اور 30 لاکھ میں نے لینا ہے اور 5 لاکھ کا مال بھی رکھا ہوا ہے، تو 30 لاکھ جو لینا ہے اور جو مال رکھا ہوا ہے اس میں سے آپ 25 لاکھ جو دینا ہے آپ نے وہ مائنس کر دیں، بقیہ میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین ابھی زکوٰۃ کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔